بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذوالفقار سلسلۃ الاحادیث کی آج تیسری حدیث جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں اور صحیح ابن حبان میں اور طبرانی کی معجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 2821 ہے اور اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما كانت اللیلۃ التي اسری بی فیہا اتت علی رائحۃ طیبہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کروائی گئی اس رات مجھے ایک پاک خوشبو آئی، ایک بہترین خوشبو آئی۔ اتت علی رائحۃ طیبۃ، کہ مجھے ایک پاک خوشبو آئی، ایک اچھی خوشبو آئی۔ فقلت یا جبریل ما هذه الرائحۃ الطیبہ، تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ اتنی خوبصورت، یہ اتنی پیاری خوشبو کس چیز کی ہے؟ فقال هذه رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادها، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو خوشبو ہے یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی باندی اور اس باندی کی بچوں کی خوشبو ہے۔ ماشطہ اصل میں مشت کہتے ہیں کنگھی کو، تو اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ماشطۃن آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی عورت کنگھی کرنے والی ہو۔ تو فرعون کی بیٹی کو جو ایک عورت تھی وہ کنگھی کرتی تھی، اس کو جبرائیل علیہ السلام نے ماشطہ کہا، ماشطہ یعنی کنگھی کرنے والی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ فرعون کی بیٹی جو ہے اس کو کنگھی کرنے والی ایک عورت ہے، اس کی خوشبو ہے اور اس عورت کے جو بچے ہیں یہ ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ قال قلت ما شأنها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل ان کا کیا قصہ ہے؟ قال بین ہی تمشط بنات فرعون ذات یوم اذ سقطت المدرا من یدها، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو ماشطہ تھی یعنی کنگھی کرنے والی، یہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ فقالت بسم اللہ، تو اس نے کہا بسم اللہ، یعنی جب وہ کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فقالت لہا ابنۃ فرعون ابی، تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے ماشطہ کو کہا کہ تم نے میرے باپ کا نام لیا ہے، ابھی یعنی میرے باپ کا نام لیا، بسم اللہ جو تم نے پڑھی ہے، یہ جو اللہ کا نام لیا ہے تم نے، یہ میرے باپ کا نام لیا یعنی فرعون کا نام لیا ہے۔ فقالت لا ولکن ربی و رب ابیک اللہ، تو اس ماشطہ نے کہا کہ نہیں یہ میں نے اپنے رب کا اور تمہارے رب یعنی تمہارے باپ کے رب اللہ کا نام لیا ہے۔ قالت اخبرہ بذالک، تو وہ جو فرعون کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ یہ بات میں فرعون کو بتاؤں گی۔ قالت نعم، تو اس ماشطہ نے کہا ٹھیک ہے آپ بے شک بتا دینا۔ فاخبرتہ فدعاہا، تو جب فرعون کی بیٹی نے یہ بات فرعون کو بتائی تو فرعون نے اس ماشطہ اس کنگھی کرنے والی کو بلایا۔ فقال یا فلانۃ وان لکی رأی غیری، تو فرعون نے اس ماشطہ کو کہا کہ وان لکی رأی غیری، کیا تو میرے علاوہ بھی کوئی رائے رکھتی ہے، یعنی تم میرے علاوہ بھی کسی کو اللہ مانتی ہے، میرے علاوہ بھی کسی کے رب ہونے کا اقرار کرتی ہے، یا میرے علاوہ تو کسی کو رب مانتی ہے، یا میرے علاوہ تو کسی کو اللہ مانتی ہے۔ فقالت نعم ربی و ربک اللہ، تو اس ماشطہ یعنی کنگھی کرنے والی نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یعنی یہ اس عورت نے جو ماشطہ تھی جو کنگھی کرنے والی تھی اس نے فرعون کو یہ جواب دیا کہ بے شک میرا اور تیرا رب وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ میں جو بسم اللہ کہا تھا اس میں میں نے تیرا نام نہیں لیا تھا بلکہ میں نے اپنے اللہ کا نام لیا تھا، وہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِّن نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، تو ظاہری بات ہے فرعون اپنے آپ کو وہ رب کہتا تھا تو اس کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو اس نے کیا کیا، حکم دیا کہ بِبَقَرَةٍ مِّن نُحَاسٍ، کہ ایک تانبے کی ایک گائے تھی، تانبے کی گائے، اس کو لایا گیا، یعنی تانبے کا ایک برتن تھا، گائے نما وہ برتن ہوگا۔ فَأُحْمِيَتْ، تو اس کو تپایا گیا۔ تو ظاہری بات ہے وہ اب جو تانبے کا برتن تھا اس کے اندر تیل ڈال کے اس کو تپایا گیا،
جو ہے آگے جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر تیل ڈالا گیا اور اس تیل ڈال کے اس کو کیا کیا، تپایا گیا۔ ثم امر بھیا انتل کا حیا و اولادھا فیہا، پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس کو، اس ماشطہ کو اور اس کی اولاد، اس کے بچوں کو کیا کرو، اس تیل کے اندر ڈال دو۔ قالت لہ ان لی الیک حاجتن، تو وہ جو ماشطہ تھی، وہ کنگھی کرنے والی تھی، اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ قال ما حاجتک، تو فرعون نے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ قالت احب ان تجمع عظامی و عظام ولدی فی ثوب واحد وتدفننا، تو اس عورت نے یعنی اس ماشطہ نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، کہ مجھے یہ پسند ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے ایک جگہ پر دفن کر دی جائے۔ قال ذالک لک علینا من الحق، تو فرعون نے کہا یہ تیرا حق بنتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ فرعون کی خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کیا کرتی تھی، اس ڈیوٹی پر وہ مامور تھی، تو ایک عرصے سے وہ فرعون کے گھر میں نوکری کرتی تھی، تو اس نے فرعون کو اس بات کا کہا کہ میں نے اتنی عرصے تیری نوکری کی ہے، تو لہٰذا تو میری جو آخری خواہش ہے وہ پوری کر دے کہ ہم ماں بچوں کو جب تو جلائے گا، تب تیل میں ڈالے گا، تو اس کے بعد جو ہماری ہڈیاں بچیں گی ان ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے کسی ایک جگہ پہ ہم سب کو دفن کیا جائے۔ تو فرعون نے کہا تمہاری اس خواہش کو کیا کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا۔ قال فامر باولادیا، تو فرعون نے پھر حکم دیا باولادیا، اس کی اولاد کے بارے میں، یعنی فرعون نے حکم دیا کہ اب اس کی اولاد کو کیا کرو، اس کے بچوں کو کیا کرو، وہ تیل میں ڈال دو۔ فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيَّ وَاحِدًا وَاحِدًا، تو اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تپتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ إِلَىٰ أَنْ انتہا ذَلِكَ إِلَىٰ صَبِيٍّ لَهَا مُرْضَعٍ، تو یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹا دودھ پینے والا بچہ تھا وہ رہ گیا، جب اس کی باری آئی، دودھ پینے والا جو بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ یعنی ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جب آگ میں ڈالا گیا، تو اب چھوٹا سا جو بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا اس کی باری آئی۔ کَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجَلِهِ، تو وہ جو ماشطہ تھی کنگھی کرنے والی، وہ اپنے اس چھوٹے دودھ پیتے بچے کی وجہ سے اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ تقاعست کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا اور کپ کپی طاری ہونا، اس کو اپنے اس چھوٹے سے بچے کی وجہ سے کیا ہوئی، کپ کپی طاری ہوئی یا گھبراہٹ ہوئی۔ قال یا اماں اقتحمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے، دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی۔ قال، اس نے کہا، یا اماں، اے میری ماں، اقتحمی، آپ کیا کرو، اس تپتے ہوئے تیل میں کیا کرو، کود جاؤ۔ فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرۃ، کیونکہ دنیا کی جو تکلیف ہے وہ آخرت کے عذاب سے بہت زیادہ ہلکی ہے۔ فاقتحمت، تو وہ جو عورت تھی وہ بھی کیا ہوئی، اس آگ کے اندر کود گئی۔ قال ابن عباس تکلم اربعۃ صغار عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وصاحب جریج وشاہد یوسف وابن ماشطۃ بنات فرعون۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چار بچوں نے، چھوٹے بچوں نے، چار دودھ پیتے چھوٹے بچوں نے کلام کیا ہے۔ ایک عیسیٰ بن مریم نے کلام کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں چھوٹے حالت میں کیا کیا تھا، کلام کیا تھا۔ وہ صاحب جریج، تو جریج کے حق میں جس نے گواہی بچے نے دی تھی، وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے کیا کی تھی، جریج کے حق میں گواہی دی تھی۔ و شاہد یوسف، یوسف علیہ السلام کے حق میں بھی جس نے گواہی دی تھی وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ و ابن ماشطۃ بنات فرعون، اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والے کا کنگھی کرنے والی کا جو بیٹا تھا اس نے بھی کیا کی، گواہی دی تھی۔ حضرات ذوالفقار، یہ اتنی سی حدیث پاک تھی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، اور جیسے میں بتا چکا ہوں یہ مسند امام حنبل میں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرات ذوالفقار، اصل میں یہ روایت سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی جو ماشطہ تھی، کنگھی کرنے والی خاتون جو تھی، اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ اس نے اس کے ایمان کو فرعون کا دبدبہ، فرعون کا اثر و رسوخ، فرعون کا پیسہ، فرعون کے دربار میں موجود سہولتیں جو اس معاشرہ کو حاصل تھی، وہ تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں اس عورت کے ایمان کو نہ خرید سکیں، حتیٰ کہ اس عورت نے، اس معاشرہ نے اپنے ایمان کو بچایا
اور اپنی جان قربان کر دی. صرف اپنی جان قربان نہ کی بلکہ اپنی اولاد کی بھی جان اللہ کے اوپر اس نے کیا کر دی, قربان کر دی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ فرعون کے پاس, فرعون بے بس ہو چکا تھا اس کے ایمان کو خریدنے کے لیے, اور اس نے جب اس کا ایمان نہ خرید سکا تو فرعون نے اس کو کیا کیا, اس کو بھی مار دیا اور اس کے بچوں کو بھی مار دیا. آپ تصور کر سکتے ہیں حضرات ذیوکار آج کے دور میں جو سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے چپڑاسی ہیں ان کو کتنی سہولتیں میسر ہوتی ہیں, یا وزیر اعظم ہاؤس میں, صدر ہاؤس میں, یا جو وزیر اعظم اور صدر ہاؤس, وزیر اعظم اور صدر سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, ان کے گھروں میں کام کرنے والے ملازموں کو کیا سہولتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے بہت بڑی بات کر دی. یہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر ایک وارڈ بوائے ہوتا ہے, اس کو کیا سہولتیں حاصل ہوتی ہیں, یا اس کا کیا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تھانے کے باہر کھڑا ہوا جو ایک سپاہی ہوتا ہے اس کی کیا اٹو بچوں کنارے ہوتے ہیں, یا اس کا کیا اثر و رسوخ ہوتا ہے, یا اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, یا اس کو کیا مراعات حاصل ہوتی ہیں. کچہریوں کے اندر پھرنے والے ٹاؤٹ ہوتے ہیں, جج کے آفس کے باہر کھڑا ہوا جو چپڑاسی ہوتا ہے, یا ایک جو منشی ہے, اس کو کیا سرکاری مراعات حاصل ہوتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں آج کے دور کے جو سرکاری ملازم ہیں ان کی اگر ان کا آپ کمپیریزن کروائیں فرعون کی ملازمہ کے ساتھ, تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ جو سہولتیں آج کے دور میں ایک سرکاری بندے کو حاصل ہوتی ہیں, یا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ملازم, وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرنے والے ملازم کو حاصل ہوتی ہیں, وہ تمام سہولتیں اس معاشرہ کو بھی حاصل تھی, اس کے بچوں کو بھی حاصل تھی. لیکن انہوں نے ان تمام سہولتوں کو, ان تمام مراعات کو, ان تمام فوائد کو اللہ کے اوپر کیا کیا, قربان کر دیا. فرعون کا پیسہ, فرعون کا اثر و رسوخ, فرعون کا مال و متاع اس عورت کے ایمان کو خرید نہ سکا. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی کامل ایمان والی خاتون تھی جس نے اپنے ایمان کو نہ بیچا. آج جس دور کے اندر ہم ہیں, آج یہاں ٹکے ٹکے کے بھاؤ ایمان بکتا ہے. لوگ پیسے سے اپنی جان بچاتے ہیں. لوگ پیسہ پھینکتے ہیں. آج کے دور میں دیکھیں نا, لوگ پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ دے کے اپنی جان بچاتے ہیں. تھانوں میں, کچہریوں میں, ہاسپٹلوں میں اپنی بھی جان بچاتے ہیں, اپنی اولاد کی بھی جان بچاتے ہیں. اسی طرح حضرات ذیوکار آج کے دور میں پیسے کی وہ پاور ہے کہ اس پیسے کے ذریعے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ اس پیسے کے ذریعے آج کے دور میں لوگوں کا ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے. لیکن آپ کے سامنے ٹکے ٹکے کے بھاؤ لوگوں کے ایمان بکتے کہ نہیں بکتے. دکانوں پر بکتے ہیں, تھانوں میں بکتے ہیں, کچہریوں میں بکتے ہیں, پارلیمنٹ میں بکتے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر بکتے ہیں. اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے ایمان کو ٹکے ٹکے کے بھاؤ بیچتے ہیں, صرف کس لیے, چند ٹکوں کی خاطر. وہ اپنی صرف سرکاری مراعات حاصل کرنے کے لیے, سرکاری فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ رشوت بھی کھاتے ہیں, بے ایمانی بھی کرتے ہیں, فراڈ بھی کرتے ہیں, نوسر بازی بھی کرتے ہیں, اور پھر غلط FIR بھی کاٹتے ہیں, غلط مچلکے بھی جمع کراتے ہیں. اور ان کے قلم بھی کیا ہوتے ہیں, ججوں کے قلم بھی کیا ہوتے ہیں, صرف دنیاوی ٹکوں کے اوپر کیا کرتے ہیں, بک جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں, ادھر بیچ دیتے ہیں. لیکن اس عورت کا دیکھیں ایمان کتنا مضبوط تھا کہ اب اس کے فرعون کا پیسہ, فرعون کا اثر و رسوخ اس کے ایمان کو خرید نہ سکا. تو یہ اصل میں بس بتانا آپ کو یہ تھا کہ ایسے بھی لوگ موجود تھے جن کے ایمان کا سودا کوئی نہ کر پا. فرعون جیسا شخص جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, وہ بھی ان کے ایمان کو نہ خرید سکا, اس معاشرہ کے ایمان کو نہ خرید سکا. اور اللہ نے کیا کیا, اللہ نے ان کی ہڈیوں کو جب فرعون نے جمع کر کے دفنایا, ایک جگہ پہ جمع کیا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفنا دیا. اللہ نے, ظاہری بات ہے خوشبو ادھر سے کیوں آ رہی تھی, اس مظلوم کی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی تھی. ہڈیوں سے, اس مظلوم کے قبر سے کیا ہو رہی تھی, خوشبو آ رہی تھی. کس وجہ سے آ رہی تھی کہ اس نے اپنے ایمان کا سودا, اس کا جسم پاک تھا, حرام اس کے اندر نہیں گیا تھا, اس کی بچوں کے حلق کے اندر حرام نہیں کیا تھا. جب حرام ان کے حلق میں نہیں گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہڈیوں سے بھی کیا کی, خوشبو پیدا کر دی ہے. رسول اللہ معراج پر جا رہے, معراج پر اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, تو زمین سے رسول اللہ کو آسمان پر خوشبو آ رہی ہے. کس کی آ رہی ہے, اس عورت کی آ رہی ہے جس کے ایمان کو جو فرعون کے ٹکے خرید نہ سکے, جس کے ایمان کو سرکاری محکمے میں بیٹھا ہوا افسر نہ خرید سکا, جس کے ایمان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا وزیر نہ خرید سکا, جس کے ایمان کو صدر ہاؤس میں بیٹھا صدر نہ خرید سکے, جس کے ایمان کو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہ خرید سکے. اور وہ عورت کیا تھی, اتنی کامل ایمان والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے پوچھا کہ اس کی مجھے قصہ سنا, اس کا کہانی سنا, تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ساری کہانی بیان کی. آج دیکھیں نا, آج بھی معاشرہ کا نام زندہ, اس کا نام تو شاید کسی کو نہ پتہ ہو, لیکن اس کا جو کام تھا
وہ اپنے کام میں اتنی مخلص تھی، اپنے کام میں وہ اتنی ایماندار تھی کہ ایمانداری سے فرعون کی بیٹی کی وہ کیا کرتی تھی، کنگھی کرتی تھی، لیکن اس کی وہ جو ایمانداری سے کام کرنا اور ایمانداری سے اس کا نوکری کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی اس نے راضی رکھا، اپنی نوکری کے پیچھے چند ٹکوں کی خاطر اس نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو سنگائی، اس کی ہڈیوں کی خوشبو سنگائی ہے۔ یہاں لوگوں کے زندہ جسم ان سے بدبو آتی ہے، ان سے نفرت، ان کی شکلوں کو دیکھ کے نفرت ہوتی ہے، کیوں؟ حرام کھا کھا کے ان کے پیٹ کے اندر حرام پلا ہوتا ہے۔ جب وہ مرتے ہیں تو ان کے قبروں سے آگ نکلتی ہے، ان کے منہ میں کیڑے پڑتے ہیں، ان کے جسم کو کیڑے کھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تو اپنے ایمان کو ٹکے کے بھاؤ بیچا ہوتا ہے۔ ان کے ایمان کے ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی، جب ان کے ایمان کے ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی تو اللہ ان کی قبروں میں پھر کیا کرتا ہے، عذاب دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کے سودے کیے ہوتے ہیں چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر، رشوت لے کے، فراڈ کر کے، نوسر بازی کر کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کا حق کھا کے، لوگوں کی زمینیں ضبط کر کے انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، اپنے ایمان کو بیچا ہوتا ہے، اپنے ایمان کے سودے کیے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی قبروں سے کیسے خوشبو آ سکتی ہے، ان کے منہ سے کیسے خوشبو آ سکتی ہے، ان کی شکلوں پر لعنت پڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک معاشرہ ایسی تھی ہیں کہ فرعون رسول اللہ فرعون کا پیسہ نہ خرید سکا، فرعون کی قبر آج بھی فرعون کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت بنایا۔ اس کی لاش سے بدبو آتی ہے، اس کی لاش کو دیکھ کے لوگوں کو خوف آتا ہے، لیکن انہیں کو خوف آتا ہے جن کے اندر تھوڑی بہت ایمان کی رتی باقی ہوتی ہے، وگرنہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ جو جا کے فرعون کی لاش کو دیکھتے ہیں لیکن وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس خلاصہ کلام اصل میں یہ بتانا تھا، ایک معاشرہ کا آپ کو ایک واقعہ بتانا تھا کہ یہ وہ معاشرہ تھی جس کے ایمان کو فرعون کا پیسہ نہ خرید سکا، جس کے ایمان کو فرعون کا اثر و رسوخ نہ خرید سکا، جس کے ایمان کو فرعون کا دبدبہ نہ خرید سکا۔ اس نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، لیکن فرعون کے آگے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ تو یہ ایسے لوگوں کی باتیں صرف کہانیوں میں رہ گئی۔ یہ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی جو مسند امام بن حنبل میں تھی۔ آج ایسے لوگ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے جو اپنی جان قربان کر دیں یا اپنی نوکری قربان کر دیں اور اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ ایسے لوگ تو آج کہاں، ایسے لوگوں کو تو کوئی اب صرف غاروں میں ہوں گے یا مزاروں میں ہوں گے، ایسے لوگ آج نہیں ہیں۔ آج آپ کو ٹکے ٹکے کا باؤ لوگ اپنے ایمان بیچتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بہرحال یہ آپ کو میں نے ایک حدیث سنانی تھی، یہ مسند امام بن حنبل میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔